الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ بابا سے بلند پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تربیتی کورس کی چھٹی نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ صبر اور شکر عنوان گفتگو ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو آیہ کریمہ اللہ کریم نے پہلی آیہ مقدسہ میں شکر کی بات ارشاد فرمائی، واشکروا لی، میرے لیے شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو، نعمتیں استعمال کر کے ناشکری نہ کرو۔ اور اگلی آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارو۔ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سید عالم نور مجسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ نصف ایمان شکر ہے، نصف ایمان صبر ہے۔ جب دونوں انسان کو مل جاتے ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ صبر اور شکر کی نعمتیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں حسن بخشتی ہیں۔ صبر اور شکر جہاں آ جاتے ہیں وہاں انسان کو تسلی دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے وقت گزارنا اور اپنے خدا کے ساتھ مصیبتوں میں رشتہ برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، مومن کو ہر حال میں خیر ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے،
نہ ملے تو صبر کر کے ثواب لے لیتا ہے۔ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ اگر اس کو نعمت میسر آ گئی، اللہ کا احسان ہو گیا تو شکر کیا، جب شکر کیا تو بھی ثواب لے لیا، اگر نہ ملی تو صبر کیا اور صبر کر کے بھی ثواب لے لیا۔ تو ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عزیز دوستو، صبر کے معنی رک جانے کے ہیں۔ مفردات میں امام راغب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا، اور 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا، 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ حضرت علامہ شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرج حال درس سننے چلے آنا، نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، 2 قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر۔ ایک، کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ 2 قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے۔ ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں،
اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو صبر کرنا صبر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے بیٹا فوت ہوا، 10 دن جم کے روئے، چلائے چیخے، بڑا کچھ کیا، اور 10 دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جی صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے۔ یہ صبر نہیں، وقت ایک مرہم ہے، اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر، یہ صبر نہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ عین اس وقت جب مصیبت آئی، عین اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا۔ عین مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر یہ ہے کہ عین صدمے کے وقت جس نے صبر کیا، عین صدمے کے وقت، عین مصیبت کے وقت، عین اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا، عین اس وقت جس نے صبر کیا، وہ اصل صابر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ نیند آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے؟ مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا، کہنے لگے آپ مجھے بار بار جگاتے ہیں، مجھ پہ نیند آتی نہیں، مجھ پر چھائی جاتی ہے، تو آپ جگاتے ہیں تو میں کوشش بڑی کرتا ہوں پر چھائی ہوتی ہے، اگر میں ادھر سے جاگتا ہوں تو اس طرف سے آ جاتی ہے، ادھر جاگتا ہوں تو پیچھے سے آ جاتی ہے، تو بنیادی طور پہ آئی نہیں ہوتی، میرے اوپر چھائی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک آدمی کی بات ہے، اب آپ سارے نا یہ پروگرام بنا لیجئے گا، اور کل آپ بھی یہی مسئلہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ آ نہیں رہی ہے، چھا رہی ہے، یہ صرف اس ایک دوست کے ساتھ مخصوص بات۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے، اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں، جائیدادوں میں، 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ، آزمائش کر لیتے ہیں۔ آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئیں، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں۔ جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دئی، 7 بیٹے ایک ہی دن میں۔ ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو۔ کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے۔ کہنے لگی 18 سال۔ کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا، پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی، سکھ آئے تو خوشی خوشی،
کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا۔ کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں۔ کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے۔ تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ 18 سال گزرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی۔ ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں، وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے۔ صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے۔ جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے۔ صبر کرنا، صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل۔ اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر، بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا، اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے، وہ بھی ذرا صبر کرے، اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے۔ دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں۔ وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں، یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی، تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے، تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا۔ اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں، دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں، دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں، دونوں کو صبر کرنا چاہیے،
دونوں کو اطمینان سے رہنا چاہیے۔ جب انسان کے وجود میں صبر آ جاتا ہے، جب اس کو صبر نصیب ہوتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث، بڑی بخاری شریف میں موجود ہے، اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ اس حدیث کو میں فرماتے ہیں لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟